لہٰذا ضروری ہے کہ ایسی تمام خرافات سے بچنے کے لیے، تمام قسم کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ایک سمت متعین کر لی جائے، ایک ہدف وہ طے کر لیا جائے کہ قرآن کریم کی تفسیر کیسے کرنی ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا اہل کون ہو سکتا ہے، تفسیر کے مصادر کون سے ہیں، ہم نے قرآن کریم کی تفسیر کہاں سے لینی ہے، جہاں سے قرآن کریم کی تفسیر لیں تو ہمیں کسی قسم کی گمراہی کا کوئی شبہ نہ ہو اور کسی قسم کی غلطی کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ تو اس کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اصول تفسیر ہیں بنیادی طور پر کہ قرآن کریم کی تفسیر میں کون سے اصول مد نظر رکھنا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے جو مصادر ہیں، سب سے پہلا مصدر قرآن کریم خود ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن اسے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآنی آیات کے ذریعے ہی، ایک جگہ اللہ رب العزت نے ایک بات اجمالاً بیان کی ہے تو اسی جگہ ہی اگلی آیات میں یا پھر کسی دوسری جگہ اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے، تو وہ بہترین تفسیر ہے۔ اس کو اسی طرح یعنی قرآن کریم سے ہی سمجھا جائے، جیسا کہ ھدی للمتقین ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون لوگ ہیں، اس کو جاننے کے لیے ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن کریم نے ہی اگلی آیات میں متقین کے بارے میں بیان فرما دیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگلی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے متقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو قرآن کریم خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری ایک اور آیت بطور مثال میں بیان کرتا ہوں کہ والارض بعد ذلک دحاھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بعد زمین کو اللہ رب العزت نے بچھایا۔ اب زمین کو بچھانے سے کیا مراد ہے؟ اب بچھانے کی تفسیر کیسے کی جائے گی؟ خود اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں یہ بات بیان فرما دی کہ اس کے بچھانے سے کیا مراد ہے۔ والارض بعد ذلک دحاھا اخرج منہا ماءھا ومرعاھا والجبال ارساھا، کہ اللہ رب العزت نے زمین سے پانی نکالا اور چارہ نکالا، اور اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو اس کے اوپر گاڑ دیا، ٹھیک ہے، پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑ دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے زمین کو بچھانے کی خود تفسیر فرما دی ہے، اسے تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم خود متکلم اپنے کلام کی جو وضاحت فرماتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، متکلم خود وضاحت فرمائے اس سے بڑی کوئی وضاحت نہیں۔ تو اللہ رب العزت خود متکلم ہے، جب وہ اپنے کلام کی خود وضاحت فرمائے تو سب سے بہترین تفسیر وہی ہے۔ اور اس کے بعد تفسیر القرآن بالحدیث النبوی، کہ قرآن کریم کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی اور منصبی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اللہ رب العزت کی وحی کی تبیین لوگوں کو کر دیں، اس کی تفصیل سمجھا دیں لوگوں کو، اس کی وضاحت کر دیں، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کی طرف جو وحی نازل کی گئی اس کی وضاحت کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کریں گے تو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پھر اس پر وہ غور و فکر بھی کر سکیں گے۔ تو قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کی بنیاد یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں قرآن کریم کی بہت زیادہ آیات کی تفسیر موجود ہے، جیسا کہ ہم قرآن کریم میں یہ پڑھتے ہیں، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تو اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، 12 اسلامی مہینے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے۔ اب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رہنمائی نہیں لیتے، اس سے تفسیر نہیں سمجھتے، وہ ٹامک ٹوئیوں میں پڑے ہوئے، کوئی کہتا ہے فلاں 4 مہینے، کوئی کہتا ہے فلاں 4 مہینے، کوئی کہتا ہے فلاں 4 مہینے، کوئی کہتا ہے حج والے جو مہینے ہیں وہ مہینے ہیں، تو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ جو احادیث کو نہیں مانتے وہ اضطراب کی کیفیت میں ہیں، وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی اللہ رب العزت کی وحی سے، اللہ کی تعلیم سے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ جب سے زمین و آسمان اللہ رب العزت نے بنائے تھے تو 12 مہینے بنائے تھے، اس میں سے 4 حرمت والے تھے، تو وہ جو لوگ تھے کفار، انہوں نے مہینوں کی ترتیب اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق بدل رکھی تھی، ہر سال بدلتے رہتے تھے، تو وہ ترتیب تو گویا معدوم ہو چکی تھی جو اصلی ترتیب تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ حجۃ الوداع کے سال وہ ترتیب اصلی حالت میں واپس آ گئی ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے جو ترتیب لگائی تھی زمانے کی تخلیق کے وقت، ماہ و سال جیسے بنائے تھے اسی ترتیب کے مطابق اب ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے مسلسل یعنی پے در پے ہیں، ان کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، اور ایک مہینہ وہ ذرا درمیان میں پڑتا ہے ہٹ کر ہے، وہ رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور رجب ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے وہ مہینہ۔ تو 4 مہینے حرمت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تفسیر کر دی، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث النبوی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ہے دنیا میں، نیکی کے کام کرتے رہے ہیں، ان کے لیے اچھائی ہی، بدلے میں اچھائی ہے، یعنی اس کی تفسیر جنت ہے، وزیادہ، اور ایک زائد چیز بھی ہے۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہ زائد چیز کون سی ہے؟ نیکوکاروں کو اللہ رب العزت جنت دے دے گا، اور ایک زائد چیز کیا عنایت فرمائے گا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی۔ چنانچہ یہ آیات پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ، وہ حدیث آپ ذرا سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تریدون شیئا ازیدکم، کیا تمہیں کوئی زائد چیز بھی چاہیے، کچھ زیادہ بھی چاہیے آپ کو، جنت سے زیادہ بھی چاہیے؟ تو آگے سے جنتی عرض کریں گے کہ اے اللہ تم نے کون سی نعمت ہمیں نہیں دی، کیا ہمارے چہرے تم نے سفید نہیں کر دیے؟ یعنی ہمیں نیکوکار ہی دنیا کو دکھایا، قیامت کے دن بھی ہمیں نیکوکاروں کی صفوں میں شامل کیا اور ہمارے چہرے سفید ہو گئے، اور جو مجرم تھے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ تو سب سے پہلا احسان تو یہ ہوا کہ روز محشر کے میدان میں ہی ہمارے چہرے تو نے سفید کر دیے، یعنی ہمیں کامیاب بنا دیا دنیا کی نظروں کے سامنے بھی۔ اور پھر کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تم نے ہمیں جہنم سے آزاد نہیں کر دیا؟ تو ساری نعمتیں تو اے اللہ ہمیں آپ نے دے دی ہیں، اب زیادہ کیا آپ نے دینا ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیکشف الحجاب، اللہ رب العزت حجاب اٹھائے گا، پردہ دور کرے گا جو مخلوق اور خالق کے درمیان ہوگا، تو جنتیوں کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان۔ تو اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے جنتی اس وقت، تو وہ ان کی کیفیت یہ ہوگی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو اس طرح کی کوئی نعمت نہیں ملی، یعنی جنت سے بھی بڑی نعمت وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، نیکوکاروں کو جنت بھی ملے گی اور زائد بھی ملے گا۔ تو زائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں آپ نے بتایا کہ زائد سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے جو اہل جنت کو ہوگا، جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو قرآن کریم کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہوتی ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں، اور جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ مثالیں پے در پے آتی چلی جائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آیات کی تفسیر سکھائی، کیا مراد ہے اللہ رب العزت کی۔ تو سب سے بہترین تفسیر اللہ رب العزت نے خود جو بیان فرمائی، اپنے قرآن میں بیان فرما دی، یا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرما دی، یعنی حدیث کے ذریعے، یہ سب سے بہترین تفسیر ہے، اس جیسی کوئی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جو شخص قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کرے گا اور قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ کرے گا، یقیناً اس کی تفسیر میں کوئی غلطی اور کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اس کی تفسیر یقینی اور قطعی ہوگی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، اور اس کی تفسیر بالکل درست ہوگی۔ لہٰذا ایک تفسیر کرنے والے شخص کو
قرآن و سنت پر عبور حاصل ہونا یا کم از کم قرآن و سنت کے مآخذ اور مصادر تک رسائی ہونا لازم ہے، تاکہ وہ ڈھونڈ سکے کہ اللہ رب العزت نے کیا تفسیر کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تفسیر کی ہے۔ اس کے بعد ہے صحابہ کرام کے اقوال کے ساتھ تفسیر۔ صحابہ کرام چونکہ قرآن کریم کے نزول کے عینی شاہد ہیں، ان کے زمانے میں اور ان کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سکھایا بھی، انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا بھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیے کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العزت اس فرمان سے کیا مراد ہے، اللہ رب العزت ہمیں کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تفسیر کر کے سمجھاتے رہے۔ چنانچہ قرآن کے ساتھ اور قرآن کی حدیث کے ساتھ تفسیر کے بعد صحابہ کرام کی تفسیر سب سے زیادہ اتھینٹک ہے، سب سے زیادہ معتمد ہے، سب سے زیادہ مستند ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ کسی کی انسان کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تفسیر سے اچھی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ انسان کتنا ہی بڑا دانشور کیوں نہ ہو، چاہے انسان کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، چاہے اس نے دنیا جہان کی کتنی ہی زیادہ سیر کیوں نہ کر لی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معتبر تفسیر نہیں کر سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تفسیر سیکھنے والے صحابہ کرام، ان کی تفسیر سب سے زیادہ معتمد ہے۔ اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ امت تو صحابہ کرام کے دور میں ہی، یعنی تابعین میں سے کچھ لوگ غلطی کا شکار ہونے لگے، تو صحابہ کرام نے اصلاح فرمائی کہ قرآن کریم کی تفسیر تو یہ ہے، تم نے جو سمجھ لیا وہ غلط ہے۔ اور اگر صحابہ کرام نہ سمجھاتے اور امت صحابہ کرام سے نہ سمجھتی تو گمراہی میں پڑ جاتی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے بھانجے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی آئے۔ یہ تابعی ہیں عروہ بن زبیر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس آیت سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صفا اور مروہ کی جو سعی ہے یہ فرض نہیں ہے، بلکہ کوئی کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ یہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم صفا مروہ کا طواف کر لو، تو یہ طواف جو ہے یہ فرض نہیں ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی کر لے تو چلو ٹھیک ہے، نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ اگر یہ ہوتا نا کہ صفا مروہ کا طواف یا سعی نہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے تو پھر الفاظ اور ہوتے۔ یہ دراصل اللہ رب العزت نے جو کلام نازل فرمایا ہے اس کا محل یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ جو لوگ اس دور میں کفار مکہ تھے وہ طواف بتوں کا کرتے تھے، وہاں انہوں نے بت نصب کر رکھے تھے۔ تو اس لیے جب مسلمان لوگ ہوئے صحابہ کرام، تو جب نئے مسلمان ہوئے تو انہیں بڑا عجیب لگا کہ یہاں تو ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہم حالت جاہلیت میں یا ہم حالت کفر میں بتوں کے طواف کرتے تھے، لہٰذا ہمیں تو پھر یہاں طواف نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کی اصلاح فرمائی کہ نہیں، وہ جو معاملہ تھا جو کفار مکہ نے بنا لیا یا تم دور جاہلیت میں جو کرتے رہے، وہ اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا ہے۔ یہ تو اللہ کے شعائر ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ تو اللہ کے شعائر ہیں۔ جو بت نصب کیے تھے وہ غلطی تھی، بتوں کا طواف جرم تھا، صفا مروہ تو اللہ کے شعائر میں سے ہیں، ان کا طواف جرم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دراصل اس کنسیپٹ کی نفی فرمائی تھی، نہ کہ اس آیت سے یہ سمجھ لینا کہ صفا مروہ کا طواف جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو صحابیہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے تفسیر فرما کر امت کو گمراہی سے بچایا۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی بات کو سمجھے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں قرآن کریم کی تفسیر جو سمجھنے لگا تھا کتنی غلط تھی۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح بخاری میں ہی یہ بات ثابت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا صفا مروہ کے بارے میں جو آیت ہے کوئی گناہ نہیں ان کا طواف کرنے پر، کیا آپ لوگ اس کو کوئی گناہ سمجھتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اس کو جب مسلمان ہوئے ہیں اس کو ہم گناہ ہی سمجھتے تھے، کیونکہ وہاں تو بت نصب کیے ہوئے تھے پہلے، تو چنانچہ ہمیں لگا کہ جس طرح بتوں کا طواف جرم ہے، اب صفا مروہ جو ہے چونکہ بت وہاں نصب کیے گئے تھے وہاں راستوں میں،
لہٰذا صفا مروہ کا طواف بھی جرم ہوگا، ہم اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو قرآن کریم کی تفسیر جو صحابہ کرام کریں وہ تمام انسانوں میں سے زیادہ معتبر ہے۔ ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے جو اللہ کی وحی سے ہے، چاہے وہ قرآن کریم کے الفاظ سے ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہو، وہ اللہ کی وحی سے ہے وہ تفسیر۔ اور اس کے بعد انسانوں میں سے سب سے معتبر تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، وہ حالات و واقعات ان کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ قرآن کریم کیوں نازل ہوا، قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا تھا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سمجھا کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر پتہ چل جائے نا کہ مجھ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے قرآن کریم کی نزول کے حوالے سے، شان نزول کا، کہ یہ آیت و سورت کہاں نازل ہوئی ہے، اگر کسی کو مجھ سے زیادہ علم ہے اور مجھے معلوم ہو جائے تو میں چاہے کتنی سواریاں قربان کرنی پڑیں راستے میں، وہ فوت ہو جائیں میری، میں وہاں پہنچوں اور جا کر وہ علم حاصل کروں جو اس شخص کے پاس ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تفسیر کے حوالے سے سب سے زیادہ اتھینٹک ہیں تمام باقی لوگوں سے۔ اور اس کے بعد پھر تابعین ہیں، تابعین کرام جو صحابہ کرام کے براہ راست شاگرد ہیں۔ تو صحابہ کرام جو مفسرین جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، مفسر قرآن، ان کو ایک خطاب ہی امت کی طرف سے مل گیا کہ یہ مفسر قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اللہم علمہ الکتاب۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن، ان سے تفسیر جو سیکھنے والے نمایاں نام ہیں، مجاہد بن جبر تابعی ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی ہیں، اسی طرح اکرمہ ہیں۔ تو یہ وہ نمایاں لوگ ہیں تابعین میں سے جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر سیکھتے رہے۔ اسی طرح ابی رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے بہت بڑے قاری بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، تفسیری اقوال بہت سے ان سے منقول ہیں، تو ان سے بھی نقل کرنے والے ان کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، فقہاء میں اور مفسرین صحابہ میں ایک نمایاں مقام ہے ان کا، تو وہ بھی قرآن کریم کی تفسیر سکھاتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں بھی جیسے علقمہ ہیں، مسروق ہیں وغیرہ، وہ ان سے تفسیر سیکھتے تھے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو تفسیری اقوال ہیں ان کے جو شاگرد ہیں وہ نقل کرتے ہیں تابعین میں سے۔ اسی طرح دیگر جو صحابہ کرام ہیں مفسرین، ان کے جو شاگرد ہیں تابعین، وہ جو تفسیر کریں گے چونکہ انہوں نے صحابہ سے تفسیر سیکھی اور سمجھی ہے، وہ بعد والوں کی نسبت سب سے زیادہ اتھینٹک ہوگی۔ اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا یعنی صحابہ کا زمانہ ہے، پھر ان کا زمانہ جو صحابہ کے بعد یعنی ان سے ملنے والے، پھر ان سے ملنے والے۔ تو یہ بہترین جو ادوار ہیں ان کی تفسیر بعد والوں کی نسبت بہت زیادہ معتبر اور مستند ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کریم سے مستغنی ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مستغنی ہو کر، صحابہ کرام اور تابعین کی تفسیر سے مستغنی ہو کر اپنی کوئی تفسیر کروں اپنی عقل اور سمجھ سے کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کی کیا مراد ہے، یقیناً وہ خطا کار ہے، یقیناً ایسا شخص مجرم ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے۔ افسوس تو اس بات پہ ہے کہ آج قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ ایسا آسان ہدف بن گیا ہے، ہر شخص اٹھتا ہے جو شخص عربی زبان ہی نہیں جانتا سرے سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا ہے، جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی بنایا ہے، قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ تو جو عربی سمجھتا ہی نہیں وہ قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ وہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کیسے کرے گا؟ وہ احادیث کو کیسے سمجھے گا؟ احادیث بھی عربی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ تابعین کے اقوال بھی عربی میں، وہ عرب تھے صحابہ کرام بھی، تو وہ کیسے تفسیر کرے گا؟ تو بڑے دھڑلے سے لوگ اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے عربی نہیں آتی، میں عربی میں مہارت نہیں رکھتا اور عربی سمجھنے سیکھنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں، لیکن وہ مفسر قرآن بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ اور ایک شخص ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے علم حدیث کا کوئی پتہ نہیں، میں علم حدیث میں صفر ہوں، لیکن لوگ اس سے بھی تفسیر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔
کتنے افسوس کی بات ہے، وہ کیسے تفسیر کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مستغنی ہو کر؟ اسی طرح ایک شخص، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ قرآن کریم اوپر دیکھ کر بھی صحیح نہیں پڑھ پاتا، اوپر دیکھ کر بھی غلطیاں کرتا ہے قرآن کریم پڑھنے میں، تو ایسا شخص بھی قرآن کریم کی تفسیر پر لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر پر اتنا ظلم لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔